الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ جلسہ ختم ہوگا، اس کے بعد اس مسجد کی اذان ہوگی اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، اس لیے آپ لوگ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ آج کے ہمارے اس جلسے کے صدر حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بلڈھانا ضلع کے سبھی معزز موقر حضرات علماء اکرام، حفاظ عظام، جمعیت کے اراکین اور حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والا ہونے میں، مسلمان ہونے میں ہماری ذات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونا، ایمان کی دولت ملنا، میرے بزرگوں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ سب سے بڑی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ مجھے جو ہے تو مشرک مت بنائیے، یہودی مت بنائیے، نصرانی مت بنائیے، مجھے تو مسلمان بنائیے۔ کیوں بھائی، کسی نے ایسی درخواست کیا تھا اللہ میاں سے؟ کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، سب عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اتنی بڑی دولت، سب سے بڑی دولت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تم کو سب سے بڑی نعمت اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اب تم جو ہے ایک کام کرو۔ وہ کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا پیارا مذہب دیا ہے، اور یہ مذہب دے کر، اس کے قاعدے قانون مکمل کر کر انسان کو زندگی کیسی گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا نہیں پینا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ میرے بندو، میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اب اس میں نہ کمی کی ضرورت ہے، نہ زیادتی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہے کہ میرے بندو، میں نے تم کو اتنی اچھی نعمت اور اتنی بڑی نعمت دیا ہوں، یہ نعمت دے کر میں خود خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے میرے بندوں کو کتنی بڑی نعمت دی۔ جیسا کوئی ہم سے اچھا کام ہو جاتا ہے، کسی غریب بیوہ کی ہم مدد کرتے ہیں تو ہم کو خوشی ہوتی ہے نا کہ یار آج اللہ نے بڑا اچھا کام اپنے سے لے لیا ہے،
ہم کو خوشی ہوتی ہے کوئی ایسا کام کرنے سے، تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ایسے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے میرے بندوں کو اتنی عظیم اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ میں خود خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کو کتنی بڑی نعمت دی۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ایسا مذہب ہے کہ پیر کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک اور پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک ہم کو کیسا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ سب اس مذہب کے اندر بتا دیا۔ ہماری گاڑی کہیں اٹکتی نہیں ہے کہ بھئی اب یہاں آگے کیا کرے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اور لوگوں نے جو اپنے مذاہب بنائے ہیں ان کی گاڑیاں کئی جگہ اٹک جاتی ہے، ہمارے مذہب کے اندر کئی گاڑی اٹکتی نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی بیہشتی زیور کتاب ہے، ان کا نام بھی آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا مذہب اسلام جو ہے وہ حق ہے، اس کی تمہارے پاس میں کیا دلیل ہے، تو میں اس کو یہ دلیل بھی دوں گا کہ میرے مذہب کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، کئی گاڑی اٹکتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے ایسا پیارا مذہب ہم کو دیا ہے، اس مذہب کو مکمل طور پر اختیار کرنے کا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو اسلام کے اختیار کر لیا اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اس میں ہم من مانی کرتے ہیں، اللہ رسول کی ان چیزوں میں نہیں مانتے، چند چیزوں میں مانتے ہیں۔ جیسے نماز کو لے لو، تو نماز کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی پوری مانتے ہیں، وہاں جو ہے تو کوئی بھی اللہ رسول کے خلاف کام ہم نماز میں نہیں کرتے۔ اتنے پکے اس کے اندر ہم مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان میں مکہ شریف کے امام عبد الرحمن سدیس صاحب آ جائے، بڑے امام ہیں، جو لوگ عمرے کو حج کو جاتے ہیں ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ان سے مصافحہ ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کی بھی دل میں تمنا ہوتی ہے۔ آج کل جو ہے تو اس کا زمانہ ہے واٹس ایپ وغیرہ کا، تو سب اس پر دکھتے ہیں وہ امام۔ تو مکہ شریف کے امام قاری سدیس آ جائے، ہم نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ہم کو سلام کرے، السلام علیکم۔ کیوں بھائی، ہم نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں تو وہ امام صاحب کا جواب دیں گے کیا؟ ارے بولو بھائیو، نہیں جواب دیں گے۔ پھر وہ کہے کہ میں قاری عبد الرحمن سدیس ہوں، مکہ شریف کا امام ہوں، اور تم تو تمنا کر رہے تھے کہ میرے سے مصافحہ ہو جائے، سلام دعا ہو جائے، میں خود چل کے آ گیا ہوں اور میں تم کو سلام کر رہا ہوں، اور تم کیسے ہے کہ سلام کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں ہے؟ وہ ایسا ہم سے کہے تو ہم اندر ہی اندر بزبان حال یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم سے سلام دعا مصافحے کی تمنا تھی، لیکن ابھی میں نماز کی نیت باندھا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے نماز میں سلام کا جواب دینے کو منع کیے ہے۔ ایسا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بھائی، اندر ہی اندر دل کے اندر؟ تو نماز کے اندر ہم اتنے پکے مسلمان ہیں، روزے کے اندر بھی پکے مسلمان ہیں۔ گرمی کا روزہ ہے، 7 بج رہے ہیں، ہم کمرے کے اندر ہیں اور بہت پیاس لگ رہی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، روزہ کھولنے میں صرف 5 منٹ باقی ہے، کیوں بھائی پانی پیئیں گے؟ کوئی اگر کہے بھی کہ بھائی تمہارے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، تمہاری زبان سوکھ رہی ہے، تمہارا برا حال ہو رہا ہے، 5 منٹ ہی تو باقی ہے، پی لو نا پانی۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ 7 بج کے، آج کا ٹائم 7 بج کے 5 منٹ پر ہے، جب تک کہ اذان نہیں ہوگی
میں نہیں پانی پیوں گا جب تک کہ روزے کا پورا وقت نہیں ہوگا، میں نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا۔ سحری کر رہے ہیں، آنکھ کھلی، دیکھا 10 منٹ باقی ہے اور جلدی سے گئے پکانے کے کھولی کے اندر، جلدی جلدی کھانا شروع کیے۔ 2-3 لقمے نہیں لیے تھے کہ مسجد کے مائک سے اعلان ہوا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جو ہے تو ایک لقمہ ہاتھ میں ہے، منہ کے قریب ہے، ادھر سے اعلان ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ لقمہ ہمارا منہ میں جائے گا کہ نیچے آئے گا؟ ارے بولو بھائیو، اتنے پکے مسلمان ہیں روزے کے اندر بھی ہم۔ اب لے لو حج اور عمرے کو، اس میں کچھ مسلمان ہیں کچھ منمانی ہیں۔ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، دے دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہے، کپڑوں کے جوڑے بن رہے ہیں اور رومال اڑائے جا رہے ہیں۔ پھر جب جا رہے ہیں حضرت تو پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، پوری محلے میں سے ان کی جو ہے تو شرکت نکل رہی ہے، جلوس ٹائپ نکل رہا ہے، اور ابھی حج کا یا عمرے کا بیگ تیار ہو رہا ہے، ابھی پہنچے بھی نہیں تو پہلے اس کو لکھا جا رہا ہے حاجی عبد الرحمان۔ بتائیے، ابھی پہنچے بھی نہیں تو یہاں سے یہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس میں شروع کر دی ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کچھ مسلمان ہیں ہم اور کچھ منمانی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہماری گڑبڑ ہے۔ حساب کر کے بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک اچھے بڑے دیندار میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ تو بولے جو آتا ہے دے دیتے، بولے اس کو بولے جیسے 4 رکعت ظہر کی فرض ہے، 4 ہی رکعت پڑھنا پڑتی ہے، ایسے زکوٰۃ کا حساب کر کے بھی برابر نکالنا پڑتا ہے۔ ایسا اندھا دھن آ گیا دے دیے بس ہو گئی زکوٰۃ ادا، ایسے سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ ہم نے ایسا حال بنا کے رکھا ہے۔ نکاح کا مسئلہ لے لو تو نکاح کے مسئلے کے اندر تو ہم مشکل سے 5 سے 7 منٹ اللہ رسول کی مانتے ہیں، باقی ساری منمانی کرتے ہیں۔ 5-7 منٹ کون سے؟ جب وہ آتے ہیں امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے، خطبہ ہے، ایجاب قبول ہے، اتنی دیر ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں۔ باقی نکاح کے مسئلے کے اندر ہم اپنی منمانی، اپنے برادری کا جیسا رواج ہے، خاندان میں جیسا رواج ہے، ہمارے محلے اور گاؤں میں جیسا رواج ہے، ویسے ہم نکاح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے نکاح کیے، خود کی بھی نکاح کیے، اپنے بچیوں کی بھی نکاح کیے۔ وہ نکاح جو ہے بالکل سیدھے سادے ہے۔ ہمارے نکاح سنت سے بہت ہٹ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے۔ ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھو، خیال میں رکھو کہ حضور ہمارے ہر چیز میں رہبر ہے، صرف نماز میں رہبر نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر حضور ہمارے رہبر ہے۔ تو جیسے نماز ہم حضور کے طریقے پر پڑھتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی ہم کو حضور کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ نکاح ہم نے حضور کے طریقے سے ہٹا دیا ہے تو یہ نکاح ہمارے لیے مشکل سے مشکل بن گیا ہے۔ گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے جو ہے اس باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب کیسا ہوگا، رشتے کا مسئلہ، پھر جہیز کا مسئلہ، پھر بارات، پھر یہ دنیا بھر کی خرافات، اسی سے بیچارہ وہ اسی وقت سے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ حالانکہ لڑکی کی پیدائش یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 3 لڑکیاں ہوں وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے، ان کو ان کی تربیت کرے اور ان کا اچھی جگہ نکاح کرا دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں وہ لڑکیوں کا باپ جنت کے اندر ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول کسی کو 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 ہی بیٹیاں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی معاملہ کرے
وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کو دو بیٹیاں نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی اس کی ایسی پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کرا دے، تو ایک بیٹی کا باپ بھی میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہو گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ ایک صحابی پھر اور کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کسی کو بیٹیاں نہ ہو اور وہ بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، تو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے قریب ہو گئے جیسے یہ دو انگلیاں۔ ایک ایمان والے سے کہا جائے کہ تیری سب سے بڑی تمنا کیا ہے، وہ ایمان والا مہینوں گنتی سوچے، بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھے، بڑے بڑے علماء سے پوچھے کہ مسلمان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے، تو اس کا 100% جواب یہ صحیح آئے گا کہ جنت کے اندر حضور کا پڑوس مل جائے گا۔ اور وہ کائے پر ہے؟ یہ بچیوں کی پرورش پر ہے۔ لیکن نکاح مشکل کر دینے کی وجہ سے وہ بچیوں کو ہم وبال جان سمجھتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیڑے بانٹتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گلے بھی بانٹتے ہیں۔ 10 لڑکوں کی بھی پرورش کرو گے تو حضور کا جنت میں پڑوس ملنے کا وعدہ نہیں ہے، لڑکیوں کے اس پر ہے، تو پیڑے کس پر بانٹنا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کے؟ تو پیڑے کہاں بانٹنا چاہیے؟ لڑکی کے پیدائش پر۔ بانٹتے کہاں؟ لڑکے کے پیدائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دیواریں وغیرہ نہیں تھی مسجد کو، اور قریب بھی سارے صحابہ کے مکانات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹکٹکی لگا کے ایک مکان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا ایسا ٹکٹکی لگا کر دیکھنا تو معمول نہیں ہے، کیوں آج اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی وہ مکان کی طرف جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس مکان پر آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے، تو ذرا وہ گھر والوں کو پوچھ کے آؤ کہ کیا تم اچھے اعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گھر پر رحمت اور برکت آسمان سے نازل ہو رہی ہے، دوسرے گھر میں نہیں ہو رہی ہے۔ 2-3 صحابی گئے، گھر میں جا کے پوچھا ان سے، تو بولے کوئی عمل وغیرہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں، البتہ ابھی ابھی ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول کو اطلاع دی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گھر پر رحمت اور برکت جو نازل ہو رہی تھی وہ بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہو گئی۔ اتنی برکت کی چیز ہے میرے بھائیوں، ہمارا کیا حال ہو گیا، نکاح کو مشکل کر دیے، تو بچی کے پیدا ہونے پر ہمارے چہرے پر عام طور سے 12 بج جاتے ہیں، اور بچی پیدا ہونے پر کوئی مبارکباد بھی نہیں دیتا، بلکہ ہم نے وہ دواخانوں میں دیکھا ہے کہ وہ نرسری پیسہ نہیں مانگتی، کیونکہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں سے تم کو پیسہ مانگنا، اور لڑکا پیدا ہوا تو نرسری جم کے پیسہ مانگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ بیٹی اتنی اللہ کی رحمت، لیکن نکاح مشکل کر دینے کی وجہ سے اس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں۔ تو نکاح کو آسان کریں گے میرے بھائیوں؟ یہ نکاح کے اندر جو جہیز کا مسئلہ ہے، یہ جہیز اسلامی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے غیروں کے طرف سے آئی ہوئی رسم ہے۔ ہمارے وہاں بیٹی کے لیے، بہنوں کے لیے میراث میں حصہ ہے، ہم میراث نہیں دیتے ہیں اور یہ جہیز میں دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے وہاں پر میراث میں لڑکی کے لیے، بہن کے لیے حصہ نہیں ہے، تو وہ شادی کے وقت دے دلا کے مسئلے کو نمٹا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، ایک تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ رسم جو ہے جہیز کی، یہ بالکل ہماری مذہبی رسم نہیں ہے، اسلامی رسم نہیں ہے، اور میرے بھائیوں غیرت کی بھی خلاف ہے، غیرت کی بھی خلاف ہے کہ سسرے سے کپڑے لینا، پلنگ بستر لینا، جوتا لینا، فریج لینا، کولر لینا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ اپنی بچی
جو اس کے دل کا ٹکڑا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے، اور اس سے ساری چیزیں ہم لیں، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جہیز کی رسم کو ختم کریں۔ آج اس کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہے، ان کے ماں باپ کے پاس میں جہیز دینے کے لیے، یہ بارات کے نخرے کرنے کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے۔ بارات تو بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو ہے مدینے میں نکاح کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کے اندر حضور کو نہیں بلایا۔ حضور کا کیا مقام، حضور پر جان قربان کرنے والے، لیکن ان کے یہاں یہ چیزیں تھی نہیں۔ جیسے ایک ضرورت ہے کھانا کھانا، پانی پینا، ایسے ایک ضرورت نکاح بھی ہے، اور نکاح کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اس میں کسی بڑے کو بلانا، بارات جمع کرنا، یہ کہیں نہیں ہے۔ محلے کے 5-25 لوگوں کو بلاؤ اور نکاح کر لو، ایک دم آسانی کے ساتھ نہیں۔ یہ شادی کے دن جو ہم کھانا دیتے ہیں یہ بھی جو ہے تو ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے۔ یہ ساری سائد کی چیزیں ہم نے اس میں داخل کر دی ہے، اس کی وجہ سے یہ شادیاں ہماری سنت سے ہٹ گئی ہے، اور ہماری غریبوں کی لاکھوں بچیاں گھروں کے اندر نوجوانی کے عالم میں سسکیاں لے رہی ہے، اور جب ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت غلط طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہے۔ ہم آہے بھرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ میں چلے گئی۔ اس غیر کے ساتھ میں بچی کا ہمارا جانا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا۔ اس لیے میں اپنے سبھی نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ان غریبوں کی بچیوں پر رحم کرے، اور یہ جہیز کی رسم، بارات کی رسم، یہ لینے دینے کی رسم، یہ سب ختم کرے۔ میں ہمارے غیور نوجوانوں سے، کیونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اس میں اصلاح ہونی چاہیے، جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، تو میں ہمارے غیور نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے نکاح کرے۔ کون کون ایسے نوجوان ہیں ذرا وہ کھڑے ہو تاکہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا یہ محنت وصول ہو۔ کھڑے ہو گئے، جن کا نکاح نہیں ہوا نیت کرو۔ میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ یہ غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو الحمدللہ آج 4 مہینے چلے کی تشکیل نہیں ہے۔ آج کی تشکیل یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جہیز نہیں لیں گے، خرافات والے نکاح نہیں کریں گے۔ بیٹھو مت، ابھی بیٹھو، ابھی تو کھڑے ہیں نا، آپ کو دیکھ کے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ ہاں علماء حفاظ بھی ہمارے اس کی نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ بہت بری رسم ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ اللہ آپ کے کھڑے رہنے کو قبول فرمائے۔ آپ یہ میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اتنے نوجوان یہ طے کر لے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، سادگی کے ساتھ میں نکاح کریں گے، تو انشاءاللہ بلٹانے ضلع میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور آپ کو دیکھ کر دوسرے ہزاروں نوجوان کھڑے ہوں گے، اور وہ غریبوں کی بچوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا نصیب چمکے گا۔ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے کھڑے رہنے کو، نیت کرنے کو قبول فرمائے۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔